شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع
خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رشک قمر ہو رنگ رخے آفتاب ہو ذرا تیرا جو ہے شہ گردو جناب ہو. رشک قمر ہو رنگ رخے آفتاب ہو ذرا تیرا
شہ گردو جناب ہو، در نجف ہو گوہر پاک خوشاب ہو، در نجف ہو گوہر پاک خوشاب ہو، یعنی تراب رہ گزرے وہ تراب ہو، یعنی تراب رہ گزرے وہ تراب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو، اور مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردامیات اپنی نظر کا حجاب ہو، دردامیات اپنی نظر کا حجاب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان کیا، اور دامن رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ یقیناً سرتاج انبیاء سرور ہر دو سرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز جیسی عظیم ترین نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ سید دو عالم رسول محتشم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی معراج یہ ہے کہ آپ نے چشمان سر سے اللہ جل مجدہ کو بے حجاب دیکھا۔ اور ہماری معراج کیا ہے؟ معراج والے آقا صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر وارد ہوئی، اور احادیث کریمہ بھی نماز کی اہمیت کے بیان سے مالا مال ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز
دین کا سکون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اللہ تعالی اسے 5 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا، اس سے زندگی کی تنگی دور کر دے گا۔ دوسرا، عذاب قبر دور کر دے گا۔ تیسرا، اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ پانچواں، اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور جس نے نماز میں تساہل اور غفلت برتی اسے اللہ تعالی 15 سزائیں دے گا۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ جو سزائیں دنیا میں دے گا وہ یہ: پہلی سزا، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ دوسری، اس کے چہرے سے صالحین یعنی نیک بندوں کی نشانی ختم کر دی جائے گی۔ تیسری، جو عمل کرے گا اللہ تعالی اسے کچھ ثواب نہیں دے گا۔ چوتھی، اس کی دعا آسمان تک اٹھنے نہیں دی جائے گی۔ اور 5ویں سزا، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی نیک لوگوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ موت کے وقت یہ سزائیں دی جائیں گی: پہلی سزا، ذلیل ہو کر مرے گا۔ دوسری، بھوکا مرے گا۔ تیسری، پیاسا مرے گا، اگر دنیا کے سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ اور قبر میں یہ سزائیں ملیں گی: پہلی سزا، اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہوں گی۔ دوسری سزا، اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی اور وہ دن رات انگاروں پر لوٹے گا۔ تیسری، اس کی قبر میں اس پر اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع الاقرع، یہ وہ سانپ ہے کہ جو گنجا سانپ ہوگا اور شدید زہریلا ہوتا ہے۔ وہ اژدہا بڑا بھیانک صورت والا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کا سفر ہوگی۔ وہ مردے سے کلام کرے گا اور کہے گا میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی اور وہ کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر ظہر سے لے کر عصر تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عصر سے لے کر مغرب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عشاء سے فجر تک ماروں۔ اور جب وہ اسے مارے گا تو زمین کے اندر مردہ 70 گز تک دھس جائے گا، تاکہ وہ قبر میں قیامت تک ہمیشہ عذاب پاتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلتے وقت قیامت کے میدان میں اسے جو سزائیں ملیں گی وہ یہ ہیں: پہلی سزا، اس پر حساب میں سختی ہوگی، رب تبارک و تعالی غضبناک ہوگا۔ تیسری سزا، دوزخ میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر، اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے۔ دوسری سطر، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسری سطر، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تعالی کا حق برباد کیا، آج تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں 15 باتیں بتائی گئی ہیں، مگر جن کا ذکر ہوا ہے وہ 14 ہیں، اس لیے تعداد میں موافقت نہیں ہو سکتا ہے کہ راوی 15ویں بھول گئے ہیں۔
मुकाशफत अल-कुलूब ही में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज सलफ से रिवायत करते हैं कि एक साहब की एक बहन फौत हो गई। जब उसे दफन किया तो एक माल वाली थैली उसकी कब्र में गिर गई और उसका ख्याल न रहा। आखिरकार दफन करके कब्र से चले आए। फिर बाद में याद आई तो वो दोबारा कब्र की तरफ गए और लोगों के जाने के बाद कब्र खोदी तो क्या देखते हैं, कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। उन्होंने मिट्टी डाल दी और रोते हुए गमगीन हाल में मां के पास आए और कहा, ऐ मां, मुझे अपनी बहन के बारे में बता कि वो क्या करती थी। उसकी मां ने कहा, बेटा ये क्यों पूछते हो। उन्होंने कहा, ऐ मां, मैंने कब्र को देखा कि उसमें से आग के शोले भड़क रहे हैं। ये सुनकर मां रो पड़ी और कहने लगी, ऐ बेटा, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती थी और वक्त से देर करके नमाज पढ़ती थी। मेरे प्यारे भाइयों, जो शख्स नमाज में देर करे उसका हाल ये है, तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता उसका क्या हाल होगा। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें नमाज की हिफाजत और उसके कमाल और औकात का ध्यान रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशू और खुजू उसके बातिनी और जाहिरी आदाब के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। बेशक वो सखी करीम मेहरबान रहम करने वाला है। इस्लाम का सच्चा दर्द रखने वाले मेरे इस्लामी भाइयों, इससे पहले कि नमाज के जरूरी मसाइल बयान किए जाएं, मुनासिब ये कि वुजू और गुस्ल के जरूरी मसाइल समझ लिए जाएं। इमाम मालिक और नसाई अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब वुजू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निकल गए और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले, यहां तक कि पलकों के निकले और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले, यहां तक के कानों से निकले और जब पांव धोए तो पांव की खताएं निकली, यहां तक के नाखूनों से। फिर उसका मस्जिद को जाना और नमाज मजीद बढ़ा, यानी वुजू के फजाइल के साथ साथ फिर जब मस्जिद जाएगा नमाज अदा करेगा तो ये और भी फजाइल का बाइस होगा। तहियतुल वुजू की भी बेहद फजीलत बयान की गई। सही मुस्लिम शरीफ में उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी के मदनी ताजदार हम बेकसों के मददगार शफीए रोज़े शुमार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान वुजू करे और अच्छा वुजू करे फिर खड़ा हो और बातिन और जाहिर से मुतवज्जे होकर 2 रकात नमाज पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। मुकाशफत अल-कुलूब में ये रिवायत है कि वो शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा आज उसकी मां ने उसे जन्म दिया। मिसवाक वुजू के लिए सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो उस नमाज से के बेमिसवाक के पढ़ी गई 70 दर्जे अफजल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक को लाजिम कर लो कि वो सबब है मुंह की सफाई और रब तबारक व तआला की रजा का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये बात न होती कि मेरी उम्मत पर शाप होगा यानी बोझ पड़ जाएगा तो मैं उनको हर वुजू के साथ मिसवाक करने का अम्र यानी हुक्म फरमा देता, यानी फर्ज कर देता। बाहर शरीयत हिस्सा 2 में सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह तहरीर फरमाते
کہ مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ امام الفقہا، امام المحدثین، امام الاولیاء سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے کہ اگر کسی بستی کے لوگ سنت مسواک کے ترک پر اتفاق کریں تو ہم ان لوگوں پر اس طرح جہاد کریں گے جیسا مرتدوں پر کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس سنت کے ترک پر جرأت نہ کریں۔ اس سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ افسوس کہ آج مسواک کی سنت مسلمانوں نے تقریباً ترک کر دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک سے بے حد محبت فرمائی، یہاں تک کہ مثال ظاہری سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منگوا کر آپ نے مسواک استعمال فرمائی۔ مسواک کڑوے درخت کی یعنی نیم وغیرہ کی جڑ کی ہو، اس کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، ایک بالشت سے بڑی نہ ہونی چاہیے۔ بہر شریعت میں وارد ہوا، حدیث میں ہے کہ جو مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا۔ حدیث میں تو یوں ارشاد ہے، لیکن آج کل عام طور پر بازار میں جو ہمارے یہاں کراچی میں مسواک ملتی ہے وہ ایک بالش سے بڑی ہوتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ مسواک خرید فرما لیں اور اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر دیں، تو وہ ایک بالش سے چھوٹی بھی ہو جائیں گی، اور 2 ہونے کی صورت میں ایک اپنے جیب میں رکھیے۔ ویسے بھی چابی کا گچھا، پین، قلم، ریزگاری، نوٹیں سبھی آپ کے جیب میں ہوتی ہے، تو اگر 54 بھر وزن کی مسواک جیب میں رہ گئی تو کوئی بوجھ آپ پر نہیں پڑ جائے گا۔ تو ایک جیب میں رکھ لیں، ایک گھر پر رکھ لیں، دونوں جگہ استعمال فرماتے رہیں، یا اپنے کسی اسلامی بھائی کو بطور تحفہ مسواک دے دیں تاکہ وہ استعمال کرے، اور وہ استعمال کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بہت ساری نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مسواک اگر موجود نہ ہو تو انگلی یا سخت کپڑے سے دانت مانجھ لیجئے۔ یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لیں۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ مسواک استعمال کرنے کے بعد اگر بہت چھوٹی رہ جائے کہ اب قابل استعمال نہیں رہی تو اسے پھینک نہ دیا جائے، کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے۔ اسے ادب سے کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیجیے۔ مسواک وضو کے لیے سنت ہے، نماز کے لیے سنت نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ وضو کے وقت آپ نے مسواک نہیں کی تھی تو نماز پڑھتے وقت اب کر لیجیے۔ جب تغیر رائحہ ہو جائے یعنی منہ میں بدبو وغیرہ ہو جائے تو اب پھر مسواک کر لینا چاہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے اور اس طرح پر کہ سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہ کریں۔ پہلے 3 بار دھو لیں، پھر سیدھی طرف اوپر کے دانت پر مسواک کریں، پھر الٹی طرف اوپر کے دانت مانجھیں، پھر سیدھی طرف نیچے کے،
پھر الٹی طرف نیچے کے دانت مانجے. اب ایک بار دھو لیں, پھر اسی طرح مسواک کریں, پھر ایک بار دھو لیں, پھر اسی طرح مسواک کریں. 3 بار آپ نے مسواک کر لی. اب 3 مرتبہ مسواک دھو کر اس طرح رکھیں کہ ریشے کی جانب اوپر کو, الٹی بھی نہ رکھیں اور لٹا کر بھی نہ رکھیں. مسواک کا ریشہ ایک ہی جانب بنائیں. بعض لوگ دونوں ہی طرف چبا کر برش بنا ڈالتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کی مسواک دوسرا استعمال کر سکتا ہے, بشرطے کہ جس کی مسواک ہے وہ اجازت دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ ایک دوسروں کو مدد کرنی چاہیے. کیا حرج ہے ایک مسواک اگر 10 آدمی بھی استعمال کرنے مل کر, سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس عضو کو دھویا جا رہا ہے اس عضو کے ہر حصے پر, ہر ذرے پر, ہر رونگٹے پر, ہر رونگٹے کی نوک پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. بھیگ جانے یا پانی تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک آدھ قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے, نہ ہی اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا. اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں. بس تھوڑا سا چلو میں پانی لیا, منہ پر مل لیا, ہاتھوں پر مل لیا, پاؤں پر پھیر لیا, کافی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے اور ہاتھ جھٹکتے ہوئے مسجد میں آئے, نماز پڑھی اور چل دیے. اتنی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے جو مسائل ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان عبادتوں کو بجا لانا چاہیے. یاد رہے, وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں. مستحب یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ پر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں, پاکی حاصل کرنے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وضو کریں اور بسم اللہ شریف ہی پڑھیں, کیونکہ جو وضو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تمام بدن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, ورنہ جتنے پر پانی گزرے گا اتنا ہی گناہوں سے پاک ہوگا. پہلے 3 بار پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں, پھر 3 بار مسواک کریں, پھر 3 بار اس طرح کلی کریں کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے. یاد رکھیں, وضو میں اسی طرح کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے. اکثر وضو کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جلدی جلدی 3 بار کلی کرنے کی بجائے منہ میں تھوڑا سا پانی لیا اور پچ پچ کر کے ڈال دیا. بڑی پھرتی کے ساتھ ناک کی نوک پر 3 بار پانی لگا لیا اور چھاچھی کرتے ہوئے چھینٹے اڑاتے اڑ گئے. یہ خلاف سنت ہے اور اس کا عادی گناہگار ہے. یاد رکھیے 3 بار ناک میں نرم بانتے تک, نرم ہڈی تک, جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اس کے نیچے سے, یعنی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ پانی سونگھ کر چڑھائیں. البتہ روزہ ہو تو احتیاط کریں کہ اتنا زور سے بھی نہ سونگیں کہ پانی دماغ میں چڑھ جائے. اگر پانی دماغ میں چڑھ گیا, روزہ ہونا یاد تھا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. 3 بار ناک میں پانی چڑھانے کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک تنکیں اور چھوٹی انگلی ناک میں گھمائیں. پھر 3 بار منہ اس طرح دھوئیں کہ لمبائی میں شروع پیشانی سے, جہاں سے عادتاً بال جمنے کی
انتہا ہو، یعنی آخری حد جہاں تک عموماً بال جمتے ہیں، تو شروع پیشانی سے جہاں سے عادتاً بال جمنے کی انتہا ہو وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پانی بہ جائے۔ اس میں لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کان پٹی لوگوں کی سوکھی رہ جاتی ہے، پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں، پہلے سیدھا پھر الٹا، یہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اس طرح دھوئیں کہ ناخن سے لے کر کونیوں تک ہر جگہ پانی بہ جائے۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو خوب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر چلو بھر بھر کے پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کئی بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، بس 3 بار دونوں ہاتھ دھونے، چاہے چلو بھر کر دھوئیں چاہے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھوئیں۔ اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ ایک رونگٹا بھی خشک نہ رہے، اس احتیاط سے ان اعضاء کو آپ دھوئیں، خشک نہ رہنے پائے ورنہ وضو نہ ہو۔ پھر سر کا مسح کریں اس طرح پر کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیوں کو کھینچتے ہوئے پیشانی تک لائیں۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر سے الگ رہنا چاہیے۔ اگر شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے سر سے مس ہو گئے تو ان کو پھر دوبارہ تر کرنا پڑے گا کہ یہ مستعمل ہو گئے۔ پھر شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کی اندرونی سطح کا مسح کریں اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہر کی سطح کا مسح کریں، اور بھیگی چھنگلیاں چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ڈالیں۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کریں۔ بعض لوگ گلے پر بھی مسح کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، بدعت فی العمل۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہاتھوں کا بھی مسح کرتے ہیں حالانکہ دھو چکے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسح کے پہلے لوگ انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ یہاں پر انگوٹھے چومنے کا موقع نہیں ہے۔ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک کو چومنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ چومنے کا محل اور موقع نہیں۔ پھر پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں ٹخنوں کے اوپر تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں۔ وضو کی سنتیں: نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے ناک میں 3 بار پانی چڑھانا، داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا بشرطے کہ احرام میں نہ ہو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب قائم رکھنا، پائے در پائے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ وضو کے مستحبات: قبلہ رو کی جگہ بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا خصوصاً سردیوں میں، اطمینان سے وضو کرنا،
کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا، کانوں کے مسا کے دوران بھیگی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، سیدھے ہی ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی ناک میں ڈالنا، پاؤں الٹے ہاتھ سے دھونا، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ نہیں دھونا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا کہ قطرے کپڑے یا بدن پر نہ ٹپکے۔ خصوصاً اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب مسجد میں جائیں تو قطروں کو فرش مسجد پر نہ گرائیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب گناہ ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں، یعنی دل میں نیت کرنا سنت ہے اور اسے زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا اور اعضائے وضو پر کچھ تری باقی چھوڑ دیں کہ یہ روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی۔ وضو کے مکروہات، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، قبلے کی طرف تھوک پھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ افسوس کہ لوگ اس میں بے حد غفلت کرتے کہ پورا نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے، حالانکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں پانی کم خرچ کرو اگرچہ جاری چشمے پر وضو کرتے ہو۔ بہار شریعت حصہ دوم میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہاتھ میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا۔ ایسا ہی جس کام کے لیے پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لیں کہ اسراف ہوگا، یعنی اسراف یہ بہت سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے سختی سے منع فرمایا، ارشاد باری ہوتا ہے اور فضول نہ اڑاؤ، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اسراف ناجائز ہے۔ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیسے بیٹھ گئی ہے کہ مسحات کرتے وقت نل بند نہیں کرتے، نل کھلا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے اور مسح کیا جا رہا ہے، آخر اس میں کیا تک ہے؟ بلکہ وضو کرتے وقت میرا مشورہ تو یہ ہے جہاں تک ممکن ہو ایک ہاتھ نل پر رکھنا چاہیے۔ مثلا بایاں ہاتھ نل پر ہے، آپ نے کلی کرنی ہے، نل کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھا، چلو بھرا، فوراً بند کر دیا۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، بس نل کھولا اور بند کر دیا، آدھا چلو بھر جائے گا۔ اسی طرح مسح کرتے وقت پانی سے آپ نے ہاتھ تر کر لیے، فوراً نل کو بند کر دیں، اب اطمینان سے آپ مسح کریں۔ ایک بھی قطرہ پانی کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ کل قیامت کا میدان الامان الامان، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، گرمی بڑی شدت کی ہوگی جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور اس کی پشت ہماری طرف ہے، پھر بھی گرمیوں میں دوپہر کے وقت ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ روز قیامت سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور سورج کی پشت نہیں بلکہ اگلا رخ ہماری جانب ہوگا۔ اس وقت گرمی کی شدت کون برداشت کر سکے گا؟ اور پھر ایسی شدت و تمازت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پانی کو بے تحاشا بہانے والے میرے پیارے بھائیوں، ذرا ان باتوں کو پیش نظر رکھیے
اور ہر بات میں اسراف سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے مکروہات کا بیان جاری ہے۔ مکروہات میں سے یہ بھی ہے منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 بار نئے سرے سے پانی لے کر 3 بار سر کا مسح کرنا۔ میں نے دیکھا لوگ بار بار مسح کرتے، تو ظاہر ہے کہ 3 بار اگر نئے پانی سے مسح کیا تو یہ بھی مکروہ۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے کہ معاذ اللہ برف یا جزام جسے کوڑ بھی کہتے ہیں اس مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ اور یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ وضو میں ہر سنت کو چھوڑنا مکروہ اور ہر مکروہ کو ترک کرنا سنت ہے۔ اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا، بعض اوقات آگے کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قطرہ نکل گیا، شیطان وساوس بھی ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیے آگے کے مقام سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کا کہیں سے نکل کر بدن کے ایسے حصے پر بہ جانا جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، انہیں مرض کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پانی بھی نجس ہے۔ لوگ کرتے کے دامن وغیرہ سے پوچھ لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے یہ پانی جو دکھتی آنکھ سے نکلا یہ ناپاک ہے اور وضو توڑ دیتا ہے۔ منہ بھر کہے آنا، منہ بھر کے یہ مانا ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتے۔ سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بالغ کا رکوع و سجدہ والی نماز میں کہا مارنا۔ کہا اس ہنسی کو کہتے ہیں کہ جو آس پاس والے بھی سنیں۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجود نہیں ہوتے، لہذا اگر کوئی بالغ نماز جنازہ میں کہا مار کر ہنسے تو وہ نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مزید چند ضروری مسائل، اگر خون وغیرہ صرف ابھر آیا یا چمکا مگر بہا نہیں، وضو نہ گیا۔ منہ میں خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غلبے کی شناخت یعنی پہچان یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک کا رنگ زرد یعنی پیلا ہو تو تھوک غالب سمجھا جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھٹمل مچھر کاٹ لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ آج کل جو خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالتے ہیں سرنج وغیرہ کے ذریعے تو وہ کافی مقدار میں خون ہوتا ہے جو بہنے کی قدر ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ زخم آ گیا اور خون بہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود نماز پڑھنے والے نے سنا دوسروں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر دوران نماز مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز نہ نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا کپڑے تبدیل کرنے یا کسی کا سطر کھلا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا چاہیے کیونکہ ننگے تھے تو وضو ٹوٹ گیا تھا، تو یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہے، ایسی بات نہیں۔ ہاں وضو کے آداب سے یہ ضرور ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے فوراً بعد ہی چھپا لینا چاہیے۔
کہ بغیر ضرورت دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، یوں ہی دوسروں کا کھلا سطر دیکھنا بھی حرام ہے۔ آج کل بدقسمتی سے مادر پدر آزاد مغربی تہذیب کی رو میں بہ کر مسلمان فٹ بال، ہاکی، کبڈی، کشتی، باکسنگ وغیرہ چڈی، نیکر وغیرہ پہن کر کھیلتے، اس طرح گھٹنے بلکہ رانے تک کھلی رہتی ہیں۔ اسی طرح ساحل سمندر اور سوئمنگ پول وغیرہ پر بھی بہت ہی بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں جاتا، مونچھوں بھووں وغیرہ کے بال اگر گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دیتی ہو تو کھال کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر گھنے نہ ہو تو کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر داڑھی کے بال گھنے نہ ہو تو کھال کا دھونا فرض ہے۔ اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے دائرے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو دائرے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں۔ اگر داڑھی کے کچھ حصے میں بال گھنے ہوں اور کچھ حصے میں ہلکے یعنی کھال نظر آتی ہو تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال، اور جہاں بال ہلکے ہوں وہاں کھال بھی دھونا فرض ہے۔ انگوٹھیاں اور چھلے اور چوڑیاں وغیرہ اگر اتنے تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہے گا تو اتار کر یا آگے پیچھے ہٹا کر ان کے نیچے دھونا فرض ہے، اور اگر ہلا کر دھونے سے پانی بہ جائے تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلی ہو کے بغیر ہلائے بھی پانی پہنچ جائے گا تو اب ہلانا بھی ضروری نہیں۔ بعض لوگ بناؤ سنگار کی خاطر سر کا مسح کرنے میں کافی بے احتیاطی کرتے اور صرف انگلیوں کے سرے اوپر ہی سے گزار لیتے۔ یاد رکھیں اگر سر کے چوتھائی حصے پر بھیگا ہاتھ نہ پھیرا تو وضو نہ ہوگا۔ اعضاء وضو پر مچھلی کا سننا یا آئل پینٹ، چونا، ڈامر وغیرہ چپکا رہ گیا تو اس سے وضو نہ ہوگا۔ ہاں، جو رنگریز وغیرہ ہوتے ہیں یا آٹا گوندنے کا کام کرتے ہیں یا جو لکھنے کا کام کرتے ہیں ان حضرات کے لیے کچھ رعایت ہے کہ ان کے ہاتھوں وغیرہ پر، ناخنوں وغیرہ پر رنگ وغیرہ کا، آٹے کا جرم رہ جاتا ہے اور وہ نہیں چھوٹتا تو ان کو معافی ہے۔ اور عوام الناس کے لیے سرمے کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ معاف ہے۔ لیکن جب پتہ چل گیا تو اب یہ چیزیں ہٹا کر پانی بہانا ہوگا۔ ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو ہماری ماں بہنیں نیل پالش لگاتی ہیں وہ بھی معاف ہے۔ یاد رکھیں نیل پالش کی ٹیسٹ ناخنوں پر جم جاتی ہے جس سے پانی ناخنوں پر بہتا نہیں۔ نیل پالش لگانے والی بہنوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ ان کا غسل ہی نہیں اترتا، وضو تو بہت دور کی بات ہے، تو اس لیے اس لعنت کو ختم کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بار بار وسوسے آتے ہیں کہ یہ عضو سوکھا رہ گیا، منہ سوکھا رہ گیا، پاؤں سوکھا رہ گیا، یا بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں وضو ہے یا نہیں۔ تو ان وسوسوں اور وہموں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر زندگی میں ایک آدھ بار ایسا ہوا تو ٹھیک ہے آپ احتیاطاً وضو کر لیں، لیکن بار بار وضو کرتے رہنا یہ احتیاط نہیں بلکہ اتباع شیطان ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو الجھا دے، بار بار وضو کرائے تاکہ آپ وضو کر کر کے تنگ آ جائیں اور نماز بھی چھوڑ بیٹھیں۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے احادیث میں یہ فضائل آئے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ سورہ انا انزلناہ بھی وضو کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تمام اعضاء دھونے کی الگ الگ دعائیں ہیں، وہ دعائیں جن کو یاد نہ ہو وہ درود شریف پڑھیں، اور افضل بھی یہی ہے۔ غسل کا بیان
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर यानी जानदार की तस्वीर और कुत्ता और जुनुब यानी जिस पर गुस्ल फर्ज हो। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कुल्ली करना यानी इस तरह पर कि मुंह के हर पुर्जे, गोश्त, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। इस तरह दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की खिड़कियों और जड़ों में और जुबान के हर करवट पर, बल्कि हल्क के किनारे तक पानी बहे। नाक में पानी चढ़ाना, दोनों नथनों में जहां तक नरम जगह है यानी सख्त हड्डी के शुरू तक धुलना। ये यूं हो सकेगा कि पानी सूंघ कर ऊपर चढ़ाए, बाल बराबर जगह भी धुलने से न रह जाए, वरना गुस्ल न होगा। नाक के अंदर रीत सूख गई है तो उसका छुड़ाना फर्ज है। नीज नाक के बालों का धोना भी फर्ज है। तीसरा फर्ज, तमाम जाहिर बदन पर पानी बहाना, यानी सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, हर रोंगटे पर पानी बह जाना जरूरी है। अक्सर अवाम बल्कि पढ़े लिखे यूं करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं गुस्ल हो गया। हालांकि बाज आजा ऐसे कि जब तक खास तौर पर उनकी एहतियात न की जाए नहीं धुलेंगे और गुस्ल न होगा। चुनाचे लगे हाथों गुस्ल की जरूरी एहतियातें भी समाप्त फरमाएं। सर के बाल बूंदे हुए न हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना, और बूंदे हुए हो तो मर्द पर फर्ज है कि उनको खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाए। औरत पर सिर्फ जड़ तर करना जरूरी है, खोलना जरूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंदी हुई हो कि बगैर खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना जरूरी है। कानों और नाक में जेवरात पहनने के अगर सुराख है तो इनमें भी पानी बहाना फर्ज है। अगर सुराख तंग है तो हरकत देकर पानी पहुंचाएं। बहुओं और मूंछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धोना भी जरूरी है। कानों का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह कानों के पीछे के बाल हटाकर धोए। थोड़ी और गले का जोड़ के बे मुंह उठाए न धुलेंगे, बगले बे हाथ उठाए न धुलेंगी। बाजू का हर पहलू, पीठ का हर जर्रा, पेट की बल्टे यानी झुर्रियां उठाकर धोए। नाक को उंगली डालकर धोए जबकि पानी बहने में शुबा हो। जिस्म का रोंगटा जड़ से नोक तक। औरतों की खास एहतियातें, नेल पॉलिश को साफ करके गुस्ल करें वरना गुस्ल न होगा। दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई चीज जो पानी को बहने से रोके जमी हो तो छुड़ाना जरूरी है, जैसे गोश्त के रेशे, छालिया के दाने वगैरह। अगर छुड़ाने में हर्ज है और जरर हो, जैसे पान खाने का आदी हो, तो दांतों की जड़ों में चूना कत्था जम जाता है। या औरतों के दांतों में मिस्सी की रीखे के इनके छुड़ाने में दांतों और मसोड़ों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो मुआफ है। हिलता हुआ दांत तार से या उखड़ा हुआ दांत किसी मसाले वगैरह से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे न पहुंचे तो मुआफ है। अलबत्ता जो फैशन के तौर पर जीनत के लिए सोने चांदी के खोल चढ़ाते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो खोल उतार दें, वरना जब गुस्ल फर्ज हो गया तो गुस्ल नहीं उतरेगा। और जिन्होंने मजबूरन लगाया है दांत वगैरह जमाने के लिए, उनको मुआफ है। खाने पान के रेजे दांत में रह गए कि उस निगहदाश्त में देखभाल में हर्ज है, मुश्किल है तो मुआफ। हाँ, बाद मालूम होने के उसको जुदा करना और धोना जरूरी है जबकि पानी उनके नीचे न पहुंचता हो। और पहले जो नमाजें पढ़ी थी वो हो गई। पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जर्म, आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बाद मालूम होने के जुदा करना और उस जगह का धोना जरूरी है। पहले जो नमाज पढ़ी हो गई, किसी जख्म पर पट्टी वगैरह बंधी हो कि उसके खोलने में नुकसान या तकलीफ हो, या किसी जगह मर्ज या दर्द के सबब पानी बहना नुकसान करेगा, तो उस पूरे उज़्व का मसा करें और न हो सके तो पट्टी पर मसा काफी है। और पट्टी जरूरत की जगह से ज्यादा न रखी जाए वरना मसा काफी न होगा। पट्टी अगर जरूरत की जगह पर ही बंधी है, मसलन बाजू पर
ایک جگہ زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آ جائے گا جسے پانی نقصان نہیں کرتا۔ اگر کھولنا ممکن ہو، کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہے، اگر اس طرح کی پٹی کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور اس میں نقصان کا اندیشہ، تو ساری پٹی پر مسح کر لے، کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ کا تو امام ہے یا قادری، مسلک کا تو امام ہے یا قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا